नाजरीन, मेरे साथ हैं राना अब्दुल रज़ाक खान साहब, यूके लंदन से। बहुत अच्छा तबसरा करते हैं पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पे। मैं दो चार सवाल इनसे करूंगा और इनका तबसरा लूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खान बड़ा परेशान, पूरे पाकिस्तान से हुकूमत सी, फिर सूबिया च हुकूमत रही, ना पाकिस्तान च रही ना सूबिया च रही। फिर ਜ਼ਮਾਨ पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ हुकूमत आई, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਾਂਟੇ ਭਜਾ ਛੱਡੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਵਕਤ के साथी भी ਛੱਡਣ ਦੇ ने? तो कोई बताइएगा हमारे नाजरीन को मजमूई सूरत हाल पाकिस्तान की। जी। गुजारिश ये है कि खान जो है वो कभी भी इख्तदार का ना भूखा रहा है ना उसको उसकी जरूरत है। जी। अगर इख्तदार का भूखा होता तो वो इन सारे डाकुओं से मिला होता और उसके महल मनारे होते यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, हम्म, एवरीवेयर। हम्म, वो इंसान कनायत पसंद है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना दौलत चाहिए ना शोहरत चाहिए। ये तो वो उन लोगों के काम होते हैं जो दुनियादार होते हैं। वो तो एक इंसान है, वो मुल्क का मुहिब है, जी। वो मुल्क के लिए चाहता है, वो अपने कौम के लिए चाहता है। उसको उसे ना जमान पारक की जरूरत है ना वजारत उज़्मा की जरूरत है। वो तो खुद इन चीजों से बेजार है। वो चाहता है कि मेरी कौम तरक्की कर जाए, मेरी कौम गुलामी से बच जाए, मेरी कौम का जो मंशूर है वो बदल जाए, मेरी कौम बरतर अकवाम में शामिल हो जाए। ये मकसद है उसका। आप गलत कह रहे हैं कि उनको किसी चीज की तलब है। तो अगर कौम ही ना बदलना चाहे तो वो खान सारे की कर लेंगे खान साहब? तो कौम पर अजाब अजीम आएगा, उस पर तो नहीं आएगा, उसको खुदा बचाएगा। कौम पर अजाब आ जाएगा। और ये कौम है भी ऐसी, ये कौम लूत से भी बदतर है। इसकी हालात देखें, ना वजीर आजम दुरुस्त है, ना मौलवी दुरुस्त है, ना आलम दुरुस्त है, ना डॉक्टर दुरुस्त है, जी। ना ब्यूरोक्रेट दुरुस्त है। और कोई इंसान है पाकिस्तान की इस कदर तजलील हो रही है सारी दुनिया में कि बदतरीन कौम से भी नीचे दर्जे का इसका नाम दिया जा रहा है। बदयांती में, मिलावट में, झूठ में, चोरी में, जना में, किस में नंबर वन नहीं है ये कौम। अच्छा, अब आलमी अदारे IMF की तरफ से बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ गया है कि सानू ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ एतबार नहीं, क्योंकि पैसे आप खा जाएंगे। इस तरह लग रहा है जिस तरह उन्होंने नारा लगा दिया है कि मरियम के पापा चोर हैं। उन्होंने किस तरह पता लग गया IMF ਨੂੰ? मरियम के पापा चोर हैं नहीं है, सारी कौम चोर है। अच्छा। हमारी अशराफिया चोर है, अच्छा। हमारे ताजर चोर हैं, हमारे जागीरदार चोर हैं, हमारे मुल्ला चोर हैं, हमारे आलम चोर हैं। कौन है जो नहीं चोर है? इसका मुल्क का नाम चोरस्तान होना चाहिए। तो नए चोरस्तान ते बनाया थे कायदे आजम ने, जो बनाया था वो पाकिस्तान से मतलब यही था कि ये पाक लोगों की धरती। तो आपने तो कायदे आजम ने बनाया था तो कायदे आजम तो चला गया, बाद में हम लोगों ने इसे बनाना था। पहले तो अक्सरियत जो हमारी मुल्लायत की थी वो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थी। जी। उन्होंने अपना एजेंडा और मंशूर इस पर नाफज कर दिया और उसको अताउल्ला शाह बुखारी के बकौल इसको पलीदस्तान बनाकर छोड़ा है। तो उन्हें क्या देखते हैं आने वाले हालात में, क्योंकि इलेक्शन भी नहीं नज़र आ रहे, तो क्या देखते हैं कि क्या मामले ठीक होंगे तो हमारा मुल्क कोई चल सकेगा? क्योंकि मुझे तो ज़्यादा खतरा कल से लग गया है कि IMF ने नया तराज शुरू कर दिया कि आप पैसे इलेक्शन में काजेंगे, आप बजट में और चीज़ करेंगे, खर्च अखराजात और करेंगे। तो क्या देखते हैं, आप बैठे हैं इंटरनेशनल शहर लंदन में, कि IMF क्या कर सकेगा? देखें, आईएमएफ कर्जा दे ना दे, अगर इमरान खान आता है तो हर चीज पॉजिटिव हो जाएगी अच्छा। और हाँ लोगों की नजरें इसी तरफ आएंगी। ये शहबाज शरीफ तरफ की पर तो नजरें उसके घर वालों की नहीं पड़ती हैं, आईएमएफ वालों की क्या पड़नी है। इमरान खान एक शख्सियत है, एक इंसान का नाम है, एक बाकिरदार इंसान का नाम है, उसकी एक साख है। जब वो आएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा। लेकिन नारा ये लग रहा है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। किस तरह आ जाएगा? क्या आपके पास बेशक है? उसके तो साथी सारे उड़ गए हैं। किस किस बेस पे आ जाएंगे वो? देखे, वो कह रहा है मैं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अच्छा।
ٹھیک یہ ساتھیوں کو چھوڑے، یہ ساتھی ہے کہ وہ طائف کے لونڈے بھی پتھر مار رہے تھے نا حضور پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم، کو، ہاں جی، ان کا حوصلہ بلند رہا. اچھا، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، گھبرائے مت. تو ہے نا نہیں شعر وہ علامہ اقبال کا. تو نہیں تو اچھا چلے تو بات یہ ہے گھبرانا نہیں چاہیے، قوم کی تعمیر کے لیے مستقل مزاج ہو کر چلنا چاہیے، اور وہ چل رہا ہے. یعنی قریب الیکشن میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، اور یہ جو ڈاکو ہیں لٹو اور پھٹو والے، یہ جلدی زیر زمین چلے جائیں گے. اچھا زیر زمین چل جائیں گے. الیکشن تو دور دور ہی نظر آ رہے، وہ اب کس طرح الیکشن ہو جائیں گے؟ بتا دیں نا کہ کیا طریقہ کار کریں گے، کیونکہ بات چیزیں نظر نہیں آتی مگر وہ ہوتی ہیں. مثلا خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا مگر وہ ہے. اسی طرح الیکشن بھی ہیں اور آنے والے ہیں. اچھا یہ جب حکومت ٹوٹے گی تو بس الیکشن اسی دن ہو جائیں گے. اچھا حکومت کمپرومائز ہو رہا ہے، باہر کی حکومتیں مداخلت کر رہی ہیں، سعودیہ اور چائنا وغیرہ وغیرہ، ترکی اور کئی ممالک ہیں. تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا. چلیں آپ بڑی امید سے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا، کہ اللہ کرے کہ ہمارے جو پاکستان میں حالات درست ہو جائیں، کیونکہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ویسے نارمل حالات کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے حالات جو ہیں، بجٹ کے بعد بجٹ اگلے مہینے پیش ہونا ہے، مہنگائی پھر زوروں پہ بڑھے گی؟ دیکھیں اگر یہ حکومت رہی نا، یہ جو ہے امپورٹڈ حکومت رہی تو ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اچھا اور 100% مزید مہنگائی بڑھے گی. اگر ابھی الیکشن کرواتے ہیں یا عمران خان کا ٹائم آتا ہے یا وہ جیت جاتا ہے تو ٹوٹل ہی حالات بدل جائیں گے، پازیٹیو ہو جائیں گے. لوگ کاروبار بھی یہاں کرنے آئیں گے، قرضہ بھی مل جائے گا، لوگ تعاون بھی کریں گے، ادھار بھی دے دیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا. مگر چوروں کو کون دیتا ہے؟ تو نہیں یہ تو چور ہے نواز اور زرداری. تو آپ عمران کے مقابلے میں یہ زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ اخلاقی طور پر تباہ ہو چکے ہیں یہ لوگ. عمران خان کا قداور شخصیت ہے، اور وہ آگے بڑھے گا، جس کام کو بھی ہاتھ لگائے گا مٹی کو بھی سونا کر دے گا. کیونکہ آپ بہت تجزیہ اچھا کرتے ہیں، بڑا اچھا تبصرہ نگار ہیں، لیکن کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ الیکشن اگر کروانے ہوتے تو پہلے کروا دیتے طاقتور طاقتیں، الیکشن کیوں کروانے انہوں نے؟ دیکھیں جو طاقتیں ہیں یہ نہیں رہیں گی، یہ بے بس ہو جائیں گی، تب الیکشن ہوں گے. اچھا یہ جو مقتدر اقوام ہیں یہ ذلیل ہو جائیں گی، بھاگ جائیں گی. اچھا جہاز کھڑے ہیں ایئرپورٹوں پر، جو اچھا ہی کوئی معاہدہ ہوگا یہ بھاگ جائیں گے. چور ڈاکو سارے، ان کے سب بچے، ان کا دولت، ان کے محل سارے باہر ہیں. یہ تو کھانے آئے ہیں، پاکستان کی لاش پر کھڑے ہیں یہ لوگ. تو لیکن لاش میں اگر خون ڈالنا ہے تو عمران خان نے ڈالنا ہے. پاکستان کی لاش کو کینسر ہو چکا ہے، اس کا سارا خون بدلی کرنے والا ہے. خون بدلی ہوگا تو یہ پاکستان کا جسم تندرست ہو جائے گا. خدا سے بھی امید رکھیں اور لوگوں سے بھی امید رکھیں. لوگوں کے جو سارے لوگ ہیں 90% لوگ اچھے ہوتے ہیں. یہ جو 10% لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، اور یہ جو ڈاکو ہیں یا ابن الوقت ہیں، وہ لوگوں کو اندھیرے کی طرف لے جا رہے ہیں. عمران خان روشنی کی طرف لے جائے گا. اچھا تو روشنی دکھانے والا خود وہ بیچارہ پنگے لے بیٹھا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے، کبھی کسی سے اپوزیشن سے، تو کس طرح ہو سکے گا؟ تو پتہ بھائی تو صاحب جو سچ بولتا ہے اس کے ساتھ کون دوستی کرتا ہے؟ وہ سچ بولتا ہے. ٹھیک وہ جو سچ بولے گا تو سارے گھر والے بھی بھاگ جائیں گے اس سے. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوا ہے نیک لوگوں سے اور اچھے لوگوں سے. اچھے لوگوں کو کون انکریج کرتا ہے؟ سارے مخالفت کرتے ہیں. جی آپ تو بڑے پر امید ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ پاکستان روشن مستقبل ہو. کوئی بھی آئے لیکن یہ چاہتے ہیں کیونکہ ایسی حکومت آئے. یہ ہمارے خان صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان دیکھیں جو نیک لوگ ہیں ملک میں، جو نیک لوگ ہیں، حقوق العباد کا خیال کرتے ہیں، حقوق اللہ کا خیال کرتے ہیں، ان کا اللہ پر بھی یقین ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، ٹھیک اور وہ قریب ہو کے سنتا ہے. پازیٹیو دعائیں وہ سنتا ہے. یقیناً پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، پاکستان انسانوں کے لیے بنا ہے، حق گوئی کے لیے بنا ہے، اور پاکستان زندہ رہے گا بلکہ زندہ تر ہوگا. یہ جو منحوس لوگ ہیں، چور اور ڈاکو، اس کو کھانے والے، یہ سب بھاگ جائیں گے یا دفن ہو جائیں گے. چندر جی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان بھی دنیا بھر میں ایک اچھے ملک سے پہچانا جائے. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالرزاق خان صاحب، بڑی پر امید ہیں
پاکستان تحریک انصاف گو کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے تعلق، لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سچے اور ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے. ان کو عمران خان میں وہ لیڈر نظر آ رہا ہے. اللہ کرے کوئی بھی لیڈر آئے وہ ایمانداری سے ہماری مملکت کو آگے لے کے جائے. یہ تھا آج کا خاص پروگرام کہ عمران خان کی حکومت پورے ملک میں تھی، پھر صوبے میں، پھر زمان پارک میں، اب وہ تینوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اللہ کرے کہ ملک میں امن ہو. آپ کا بہت شکریہ خان صاحب، پھر ملیں گے. نصیر کو تھینک اجازت یو. دیجیے. السلام.